9 محرم الحرام میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. ابن سعد نے فوراً شمر کو حکم دیا کہ جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے عصر کے بعد حسین ابن علی پر حملہ کر دینا ہے. چنانچہ امام علی مقام کو جب اندازہ ہوا کہ یزیدی فوجیں عصر کے بعد حملہ ہونے والی ہیں، امام نے حضرت سیدنا غازی عباس کو بھیجا. فرمایا جاؤ ان یزیدیوں سے کہو کہ آج کی رات میں مہلت دے دی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات جی بھر کر اللہ کی عبادت کر سکیں. چنانچہ جب حضرت غازی عباس نے ابن سعد تک یہ پیغام پہنچایا وہ مان گیا. کہنے لگا ہمیں جلدی کیا ہے، تم بھی سوچ لو، شاید رات گزرے اور تم اپنا فیصلہ تبدیل کر لو اور یزید کی بیعت کر لو تو ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حسین کو میرا پیغام دے دو، اسے کہہ دو کہ دیکھ تیرے بچے، تیری بیویاں، تیرے رشتہ دار سارے اس قافلے میں ایک تو قربانی دے دے، ایک یزید کی بیعت کر لے، یہ سارا قبیلہ بچ جائے گا، یہ سارا خاندان بچ جائے گا. لیکن جب امام علی مقام کو یہ پیغام ملا، امام نے فرمایا اے عباس، ہمارا یزید سے کوئی ذاتی جھگڑا، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. یزید کی بیعت کا مطلب ان تمام شریعت کے اصولوں کی نافرمانی کو تسلیم کرنا ہے جو یزید اور اس کے کارندے اس کے گورنر کر رہے ہیں. وہ قتل و قتال کر رہے ہیں، وہ جور و ظلم کر رہے ہیں، وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں. اور حسین ابن علی ایسا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. برادران اسلام، عشاء کا وقت ہے. اب میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ رات کا کھانا کھایا اور پھر انہوں نے نماز پڑھی، وضو کیا اور پھر عشاء پڑھ کے وہ بیٹھے. نانا کھانا کدھر سے آئے، ادھر تو پانی نہیں ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو چکا ہے. چنانچہ یہ پیاسے قافلہ اہل بیت کے افراد انہوں نے تیمم کر کے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد میرے امام نے خطبہ دیا. فرمایا الحمدللہ الذی طہرنا بآیت التطہیر. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے آیت تطہیر نازل کر کے ہم آل محمد کو پاک کر دیا ہے. وَنَزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ، ہم پر کتاب نازل کی اور ہمیں قرآن کا فہم عطا کیا. فرمایا میرے ساتھیوں، مجھے معلوم ہے آج میرے ساتھیوں اور میری اس جماعت سے افضل اس روئے زمین پر کوئی جماعت نہیں ہے. میرے ساتھیوں، حالات کچھ یوں بن چکے ہیں کہ یزیدی فوجوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ وہ ہم سے ٹکرائیں، وہ ہم سے جنگ کریں. اے میرے ساتھیوں، ان ساروں کا ٹارگٹ، ان کا مقصود میری ذات ہے. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی جانیں بچاؤ، خود کو بچا لو، تاکہ اگر یہ معاملہ جنگ کا ہونا ہی ہے، نوبت آنی ہی ہے، تو بس یہ میرے خون سے یہ اپنی پیاس بجھا لیں اور تمہاری جانیں بچ جائیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ جو خطبہ عطا فرمایا اس کو اپنے لفظوں میں ایک شاعر بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہیں میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں چمکتی ہیں فقط میرے لیے ہی لشکر کی تلواریں.
میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ جہاں جا ہو رہو خوش زندگی کی راحتیں پاؤ مجھے سینے پہ نیزوں پرچیوں کے وار سہنے دو میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو مجھے رہنے دو جور و جبر کی خونی کٹاؤں میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں چلے جاؤ بلائیں کربلا میں لاکھیاں گی دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی مہربانوں مجھے تو امتحان خاص دینا ہے یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے امام علی مقام نے یہ کہتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا چراغ گل ہو گیا کافی دیر کے بعد جب چراغ دوبارہ چلایا گیا ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا کہا رو کے غلاموں نے محمد کے نواسے کو کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو ہمارے آقا مولا ہمیں بھی پاس رہنے دو ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دو اے زہرا کے کمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالا تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دو ہمیں قدموں میں آقا راتوں کی نیند سونے دو اور یہ جملہ ذرا توجہ طلب ہے جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو ہماری ہی جان تم ہو ہماری زندگی تم ہو تمہیں دیکھ لیتے ہیں تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے امام علی مقام آپ نے فرمایا اجرکم علی اللہ اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ و جزا عطا فرمائے اب لگ گئی یہ ذریت طاہرہ کی یہ نوری نوری ہستیاں یہ بیٹھی ہیں کربلا کے میدان میں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اندر ہر خیمے سے آواز آتی ہے ارے کان لگا کے سنو تو صحیح یہ آوازیں کس کی ہیں جس خیمے کے پاس سے گزرو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں